السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے ایک ایسی دعا کے بارے میں جس کا ورد ہمیں بکثرت کرنا چاہیے۔ کوئی بھی خوف و پریشانی کی سچویشن ہو، کوئی نیا کام شروع کرنا ہو، کسی نئی سواری پر سوار ہونا ہو، کسی نئے شہر میں داخل ہونا ہو، یہ دعا ہمیں ہر سچویشن میں کام آئے گی۔ اس دعا سے پہلے لفظ ہے قل، معنی کہو۔ تو یہ دعا پڑھنے کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ کیا حکم ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ ترجمہ ہے اس کا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے جہاں بھی داخل کریں اچھائی کے ساتھ داخل کریں، جہاں سے بھی نکالیں اچھائی کے ساتھ نکالیں، اور مجھے اپنی طرف سے طاقت عطا فرمائے جس کے ساتھ آپ کی مدد بھی شامل ہو۔ ہر انسان اپنی زندگی میں یا تو کسی سچویشن میں داخل ہو رہا ہوتا ہے یا اس سے نکل رہا ہوتا ہے۔ گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ گھر میں خوبی ہو، خیریت ہو اور عافیت کے ساتھ داخل ہو۔ اس سے نکلتے وقت وہ چاہتا ہے کہ اسے عافیت نصیب ہو اور اس کا جس کام کے سلسلے میں وہ نکل رہا ہے وہ آسانی سے ہو جائے، عافیت کے ساتھ ہو جائے۔ ملازمت کی جگہ ہو، مدرسہ ہو، اسکول ہو، کالج ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس کو مقصد میں کامیابی حاصل ہو، بات اس کو سمجھ میں آئے اور وہ ہر کام خوش اسلوبی سے کر سکے۔ اگر وہ ہاسپٹل بھی جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا علاج صحیح ہو، صحتیاب ہو کر ہاسپٹل سے نکلے۔ پر سواری ہو، سفر ہو، گاڑی ہو، داخلے کی اچھائی مانگنا فرض ہے، نکلنے کی اچھائی مانگنا بھی فرض ہے۔ کوئی نیا کام شروع کر رہا ہو، یہ فرض کیوں ہے؟ فرض اس لیے ہے کیونکہ اس کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ اس آیت کے آخر میں ہے کہ اللہ مجھے طاقت عطا فرما، لیکن طاقت کون سی؟ جو اللہ کی مدد کے ساتھ ہو۔ طاقت جو بھی عطا ہوگی وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوگی، تو اس طاقت پر اکڑنا نہیں چاہیے۔ کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی سچویشن ہو، یہ مسلمان کو اپنا نیا کام شروع کرنے سے پہلے یاد رکھنی چاہیے۔ اس دعا کے ہماری زندگی پر بہت خوبصورت اثرات ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ دعا اس بات کی اہمیت پر زور دیتی ہے کہ کسی موجودہ صورتحال سے نکلنے کی چاہ کرنے سے پہلے اس سے کہیں بہتر صورتحال میں پہنچنے کی چاہ کرنا ضروری ہے۔ ایسی صورتحال کوئی بھی مشکل حالات ہو سکتے ہیں جن سے جان چھڑانے کی ہمیں بے حد خواہش ہو۔ یہ دعا اس بات کی بھی یاد دہانی کراتی ہے کہ ہماری بے بسی اور مایوسی ہمیں اس طرح کی صورتحال میں دوبارہ ڈال سکتی ہے۔ اس لیے صابر اور پر امید رہتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ سے بہتر حالات کی دعا مانگیں۔ اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنی موجودہ صورتحال کے بدلاؤ کے لیے تیار نہیں ہوتے یا ہچکچا رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی نہ چاہتے ہوئے مزاحمت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس ایسی صورت میں بھی یہ دعا اس بات پر زور دیتی ہے کہ ہمیشہ سچائی اور طویل مدتی فوائد کو ترجیح دی جائے، نہ کہ صرف مختصر وقت کے لیے قائم رہنے والی اپنی پریشانی کو۔ اس دعا میں لفظ صدق کا استعمال یہ واضح کرتا ہے کہ کسی صورتحال کو تولنے کا معیار یا اس میں داخل یا خارج ہونے کی خواہش، اس کا دار و مدار اس کے حق پر اور دینی طور پر صحیح ہونے کے گرد ہونا چاہیے۔ اس دعا کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں سے ایک صالح اور محفوظ رخصت، یعنی کہ موت سے پہلے آخرت میں ایک محفوظ داخلہ ہمارے لیے طے شدہ ہو۔ آمین۔ تو آج کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ اس دعا کو اپنی روزمرہ کی روٹین میں شامل رکھیں، تو انشاءاللہ خوش آئند نتائج سامنے آئیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔